بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے انہوں نے صحافیوں کو یہ اطلاع دی ہے کہ بشریٰ بی بی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بانی کو، یعنی اس سے ایک بات تو ثابت ہوا کہ بشریٰ بی بی اور ان کے ہسبینڈ دونوں جو ہیں وہ کمیونیکیشن میں ہیں، مثلا شی واز اویئر ان کا ہسپتال جانا اور ہسپتال سے یہ لوٹنا۔ آپ نے رپورٹ نہیں کیا، ابھی ذرا بتا دینا اس کے بعد خیر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی نے فیملی ممبران کو آگاہ کیا کہ عمران خان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ ہاں؟ بشریٰ بی بی نے تصدیق کی کہ بانی کو جیل سے ہسپتال لے جایا گیا۔ بشریٰ بی بی نے اپنے پیغام میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ عمران خان نے اپنی مرضی سے علاج ڈاکٹرز کی ہدایت پر کروایا، یعنی اپنی ان مرضی کی سے۔ ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی، اسی لیے نا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہی ڈیسائیڈڈ کہ ٹیک می ٹو یعنی پیمس، یس آئی ایم ولنگ کہ یہ ڈاکٹر ہیں، میں ان سے علاج کرواؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب مقصد ایک حوالے سے صورتحال کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش ہوئی ہے کہ بشریٰ بی بی کے فیملی کے لوگوں سے ملاقات کروا کے بیرسٹر گوہر صاحب کے ذریعے یہ اطلاع دے دی گئی کہ بھئی ایک طبی مسئلہ ہوا تھا اور حل ہو گیا تھا۔ اب میری دانست میں اس کو پش مزید کرنا چاہیے۔ آپ نے کو حوالہ بھی دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو شاید اعتماد میں لے لیا جائے، میں نے یہ کہا تھا پروگرام میں شاید ہم نے کہا تھا، میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ لے لیا جائے گا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، میں ذاتی تجربے کی بنا پر وہی ہوا نا کہ آج لے لیا گیا اور ایک میسیجنگ کنوے ہو گئی۔ لیکن میرے ذہن میں، کیوں میں غلط کہوں، کہ میرا اپنا یہ خیال تھا کہ شاید علیمہ بی بی کو براہ راست نہیں تو ڈاکٹر جو ان کی دوسری جو ڈاکٹر خان صاحبہ جو لاسٹ ٹائم 2 دسمبر کو ملی تھی، کسی طرح جو ہے، یعنی 100 آپ کے واسطے اور وسیلے ہوتے ہیں، میرے ذہن میں ہرگز یہ اندازہ نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی کے ذریعے جو ہے بٹ میسیجنگ کنوے ہو گئی، یعنی میسیجنگ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ مجھے کل اس کے بارے میں یہ تھا خیال۔ اب ایک بات جو ہے وہ یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو یار تھوڑی سی اگر کمیونیکیشن کسی نہ کسی طرح بڑھ رہی ہے، اور اس دوران جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن اچکزئی صاحب نے باقاعدہ ایک چٹھی بھی لکھ دی ہے وزیر اعظم صاحب کو، میڈیکل پینل، تو اس میں وہ میڈیکل پینل میں کہ جی ڈاکٹر محمد عاصم یوسف جو شوکت خانم کے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر مظہر اسحاق اور پروفیسر ڈاکٹر عامر عوان شفا ہاسپٹل، ان لوگوں پر مشتمل ایک پینل جو ہے ان سے مل کے اور ان کی ساری وہ کر لے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ بات ٹینشن اور اس کی طرف بڑھی تو پھر یہ معاملہ ڈیلے ہو جائے گا۔ فی الحال میرا خیال ہے کہ جو بیک ڈور گفتگو کے ذریعے کچھ معاملات تھوڑے بہت ایک دوسرے کی کمیونیکیشن آ رہی ہے، ایک طرف تو ٹوٹل انکمیونیکاٹو تھا نا، کہ بقول ان کے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا تھا، تو یہ برقرار رہنا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے نا کہ جو 8 فروری ہے وہ گزر جائے، وہ بھی اب آنے والا ہے نا، تو آج والا جو ایپیسوڈ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہارش نہ ہو، کیونکہ تیاری 8 فروری کی جانب مرکوز ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ اتنا جو ہے وہ سختی سے، کہ اگر تعداد بھی زیادہ ہے اور اگر فرض کرو اس کو دیکھ کے خیال آیا کہ چلو جی ذرا اس کو بھڑکائیں، تو وہ کہیں کہ اچھا جناب ہم 8 فروری کو جو کرنا چاہتی ہے مثلا ریاست، اس کا جی جناب یہ ٹریلر حاضر خدمت ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس کو تم کیوں یہ رول آؤٹ کر رہے ہو۔ دوسری جو بات ایک مجھے یعنی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہرگز یعنی تحریک انصاف کے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، میرے جیسے مستقل ان کے بارے میں تحفظ کا اظہار کرنے والوں میں شامل رہے ہوں، تو ہمیشہ یہ بات مانی گئی کہ جہاں تک کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہوتی ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ پچھاڑ کے رکھ دیتی ہے اپنے یہ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بات، یہ فیکٹ رہا ہے۔ لیکن اب مجھے وہ لگ رہا ہے کہ وہ میاں مدن والی بات سلپ ہو رہی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو نا، اس وقت ٹوٹل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ واٹس دی کنڈیشن آف آپ کا جو لیڈر ہے، آپ کا قائد ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات، وہ تو کلیئر ہوگی نا جب بشریٰ بی بی نے کہہ دیا نا، لیکن
بات یہ ہے کہ اب علیمہ بی بی یہ اسپن کر رہی ہیں ہاں کہ جیسے ان کی طبیعت اتنی بھی خراب نہیں ہے، ہمیں ڈیمورلائز کرنے کے لیے، مطلب یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس کی اطلاع دی جائے یہ بھی انہوں نے یہ خبر بھی کہہ رہی تھی شاید کہ خبر کہ یہ پلانٹ کروائی گئی ہاں ہے۔ ہاں اب یہ پلانٹ والی بات جو ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی اشفا جائے گا تو یہ بات ناممکن ہے، جو میں آپ کو سوری یعنی کہ پیمز جائے گا تو یہ بات ناممکن ہے۔ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال اور پھر اس کے اتنی ساری پھر وہاں آنا جانا، اب دیکھیں نا علیمہ صاحبہ نے اس کے ساتھ آرگومنٹ بھی دیا تھا کہ آپ کے اور مجھ جیسے لوگ جو ہیں اس پہ تنقید نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں آرگومنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو اس وقت ٹارگٹ ہے رین اور شائن 8 فروری، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے دیکھیں اس خبر کے بعد 4 دن تو کچھ نہیں تھا، صرف یہ خبر تھی کہ خان صاحب پیمز آئے، تو ان کی بات میں وزن تو لگتا ہے نا کہ آپ جیسے چیزوں کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس یہ اب دو مختلف اپروچز ہو گئی نا۔ ایک سیدھی سادی بات ہے، بہت سارے لوگ تم جا کے بیٹھ جاؤ نا تھڑے پہ بات کرو، کہتے ہیں جناب یہ تو کچھ اسی طرح کی گفتگو شروع ہو گئی ہے جیسے میاں صاحب کی نہیں شروع ہو گئی تھی جانے سے پہلے۔ ہاں 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 جاؤ کسی بھی جا کے تم ایسے تھڑے پہ بیٹھ جاؤ۔ اچھا وہ آپ کے دوست ہیں مشاہد صاحب، انہوں نے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ شاید وہ ترکی کا صدر، ہاں وہ آسمان شرازی کے پروگرام ہے، ہو سکتا ہوں کہ بھائی انفارمیشن ہو، لیکن میں تو جو بات کر رہا ہوں آپ تھڑے کی بات کر رہے ہیں۔ میں بالکل تھڑے کی بات کر رہا ہوں کہ تھڑے کے لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید یا تو یہ کہ آپ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتے رہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، اور اس بات پر فوکس رکھیں کہ جی ہماری پہلی ترجیح یہ ہے ٹو گیٹ دی اپ ڈیٹ واٹ از دی میڈیکل کنڈیشن، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے ڈیویٹ ہونے کے بعد اب آج جیسے آپ انٹرنل اب ان کی لڑائیاں جھگڑے، پہلے تو وہ مروہ صاحب تھے، اس پہ آنے سے پہلے جو تو اپنے تھڑے والی گفتگو کی تاریخ یہ بتاتی ہے نصرت جاوید صاحب کہ پاکستان میں تھڑے کی گفتگو جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوا کرتی، تھڑے کی گفتگو میں کچھ نہ کچھ تو۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ بابو آپ کا یہ کہنا ضرور بالکل یہ درست ہے، وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر دھواں ہے تو کہیں نہ کہیں آگ بھی جل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چنگاری ہوتی ہے۔ تو لوگ پھر یہ کہ پاکستان کے تجربات، حالات و واقعات جو ہیں وہ اس طرح کے رہے ہیں، یہاں ہوتا رہا ہے کہ پہلے گفتگو ہوتی رہی اور پھر لیکن اس کی بھی تو وجہ ہوگی نا نصرت جاوید صاحب۔ دیکھیں عمران خان سے آخری ملاقات 2 دسمبر کو ہوئی تھی، جس کو لگ بھگ 61-62 دن ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ملاقاتوں کا سلسلہ بالکل بند ہے، دوسری جانب ایک فیلنگ جو ہے وہ تھڑے کی گفتگو جو ہے وہ اس طرف جانا شروع ہو گئی ہے۔ تیسری یہ ہے کہ آج بشریٰ بی بی سے ملوا دیا جاتا ہے، پھر کیا نام ہے ان کا، سہیل آفریدی صاحب وہ وزیر اعظم سے مل لیتے ہیں، آج ان کے جو فائنانس والے ہیں مزمل صاحب وہ وزیر تو کچھ چیزیں دوسری طرف ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بابا تو اس کا تو فائدہ دیکھو کس کو ہوگا، حکومت کو ہی ہوگا نا۔ اگر آپ کی صفوں میں یہ کنفیوژن پھیل جائے تو آپ کا ایگریشن ڈیفیوز ہوگا نا،